بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان، اور 10 اور 11 مئی کی درمیانی رات کا 1 بج رہا ہے کینیڈا ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ 11 مئی ہو چکی ہے پاکستان میں، اور ایک اہم خبر، اہم کئی اپڈیٹس جس کا لوگوں کو انتظار تھا، اور کئی تجزیہ کاروں کے مطابق جو لوگوں کے خدشات تھے آخرکار وہی خدشات پورے ہوئے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اپنے ایک پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب پڑا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کی پیشکش پر ایران کی جانب سے دیے گئے جواب کی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔ یہ جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا تھا، جو اس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی ہفتے کے آغاز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا تھا کہ ایران میں جنگ جلد ختم ہو جائے گی، تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے، نہ صرف کہنا ہے بلکہ ان کی تو شدید خواہش ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کیے بغیر ایران کے خلاف جنگ کو ختم شدہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ ادھر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو عسکری طور پر شکست دی جا چکی ہے، اور اس کے پاس موجودہ جو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ہے ہم جب چاہیں اس سے چھین سکتے ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ایسا کر سکتے ہیں، جب چاہیں امریکی فوج کے ذریعے اس مواد کی نگرانی ہم کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس کے قریب بھی جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے خلاف عسکری کارروائیاں ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ غیر ذمہ دار ہے۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکہ کی تازہ مجوزہ دستاویز پر اپنا جواب ہم نے پاکستان کو بھیج دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا اس سے قبل یہ بھی کہنا تھا کہ وہ مکمل جائزہ اور حتمی مشاورت کے بعد امریکی پیشکش کا جواب دیں گے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق مجوزہ منصوبے کے تحت اس مرحلے پر مذاکرات کا محور خطے میں جنگ کے خاتمے کے موضوع پر ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی تھی، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے تھے کہ وہ تہران کے جواب کے منتظر ہیں، پر ان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز کے جواب میں تہران نے ابنائے ہرمز پر ایران کی حاکمیت تسلیم کرنے اور جنگ سے پہنچنے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی چونکہ وہ نکات سامنے نہیں آئے ہیں جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یکسر اسے مسترد کر دیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں پہلا جو ایشو ہوگا وہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کا ہوگا، دوسرا یورینیم کا ہوگا، اور تیسرا جو ایران کے ایسٹ ہیں اس کے حوالے سے۔ یہ 3 بڑے اہم ایسٹ ہیں۔ اس میں امریکہ نے یہ نہیں کہا یا یہ نہیں بتایا کہ بھائی اس نے بھی تو اس وقت ابنائے ہرمز میں ایک قسم کی ناکہ بندی کی بھی ہے، اور اس میں کئی جہازوں کے گزرنے کی پریشانی ہے، پرابلم وہاں کریٹ ہو چکی ہے، وہ امریکہ نے کریٹ کی ہے، اور ظاہر ہے نقصانات کا معاوضہ تو ایران کا حق بنتا ہے نا، اس نے 45 سال پابندیاں برداشت کی ہیں۔ ادھر سرکاری نشریاتی ادارے IRIB اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ نے پیر کی صبح رپورٹ کیا کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے منجمد اثاثوں کی بحالی اور پابندیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ ایران کے جواب کو بالکل ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے
جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز پر ایران کے رد عمل کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیے جانے کے بعد ایشیا میں پیر کی صبح تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایران نے امریکہ کو اپنا جواب پاکستان کے ذریعے بھجوایا تھا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی جواب مسترد کیے جانے کے فوراً بعد برینٹ خام تیل کی جو قیمت ہے 3.8% اضافے کے ساتھ 105.20 تک پہنچ گئی، جبکہ امریکہ میں فروخت ہونے والے خام تیل کی قیمت 4% بڑھ کر 99.30 تک ہو گئی۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ اضافہ پاکستان میں کیا گیا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور حکومت نے پہلے بجلی کے حوالے سے لوگوں کے لیے جینا مشکل کیا ہوا تھا، پیٹرول کے حوالے سے، اور گزشتہ ڈھائی مہینے میں 60 سے 65% قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور جن لوگوں کی لگی بندی آمدن ہے وہ آمدنی میں مزید کوئی اضافے کا کہیں سے بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ نہ حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف دیا جاتا ہے، نہ اداروں کی طرف سے، نہ سرکاری اداروں کی جانب سے، نہ پرائیویٹ اداروں کی جانب سے۔ اور پاکستان میں وہ لوگ جن کا گزر بسر ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہے، ظاہر ہے ان کے لیے بھی شدید مشکلات ہیں۔ وہ کرایہ بڑھاتے ہیں تو جو شخص سفر کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے تو اپنا کرایہ بڑھا لیا، پیٹرول اس نے مہنگا خریدا تو مہنگائی کر کے اپنا حساب برابر کر لیا۔ تو سرکاری ملازم ہیں یا نیم سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے ملازم، وہ کیا کریں گے؟ اور خاص طور پر ریٹیل اور چھوٹے ہول سیل کے کام کرنے والے لوگ، جنہیں اب ہول سیل میں مال بہت مہنگا ملے گا اور وہ ریٹیل میں جب مہنگا بیچیں گے تو ان کی سیل میں فرق آئے گا۔ تو ایک عرصے سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک عذاب جو ہے وہ لوگوں پر آتا رہا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ پچھلے 30 سال سے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، اور لوگوں کے لیے ایک تو بجلی کے بل اور ایک پیٹرول، اور جن لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے چاہے چھوٹا بھی ہو ان لوگوں کے لیے کرایہ اور گیس، چاہے وہ سلنڈر خریدے چاہے گورنمنٹ کی سوئی گیس ہو، اور اس کے ساتھ اگر بچے اسکول گوئنگ ہیں تو ان کی فیسوں سے ان کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک عام سے 2 بچوں کے گھر میں رہنے والی فیملی جس کا اپنا گھر ہے اس کا کم از کم 75,000 روپے اخراجات میں اس کا گزارا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو 35,000 کما رہے ہیں، جو 50,000 کما رہے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ موٹر سائیکل پہ بھی اگر یہ لوگ جائیں اور 2 لیٹر اگر روز کا کم سے کم خرچہ ہو تو 1,000 روپے چاہیے، تو 1,000 کا مقصد ہے 30,000 روپے تو اس کو آنے جانے کے چاہیے، تو 5,000 میں زندہ کیسے رہے گا؟ کرایہ اگر کسی چیز کا دینا ہے وہ کہاں سے دے گا؟ بجلی کا بل کیسے دے گا؟ تو یہ حکومتوں کو بڑا سوچنا ہوگا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم سے چند ہزار روپے دے دیتے ہیں، اس کی جگہ کچھ پروجیکٹ شروع کیے جائیں۔ اس پروجیکٹ میں ان لوگوں کو شامل کیا جائے جن کی آمدنی کم ہو، اور وہ اس آمدنی کو بڑھانے کے لیے کوئی بزنس یا اسکل سیکھ سکے۔ بات کرتے ہیں یہی خطے کی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ چین میں تعینات ایران کے ایک سفیر نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کی ضمانت کے ساتھ ہو اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی پیش کیا جائے۔ ادھر ایک ویب سائٹ پر عبدالرضا رحمانی نے لکھا ہے کہ چین اور روس 2 بڑی اور بااثر طاقتیں ہیں، اور ایران اور خلیج فارس کے خطے کے دیگر ممالک کے لیے چین کی جو حیثیت ہے اس کے پیش نظر بیجنگ کسی بھی معاہدے کے ضامن کے طور پر یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک پاکستان میں ایک اہم خبر بتاتے چلے، بلکہ 2 خبریں ہیں۔ ایک تو پنجاب کے ضلع ٹیکسنگ میں فائرنگ سے زخمی رکن صوبائی اسمبلی کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادھی
کو علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیم بنا دی ہے۔ پولیس کے سینئر افسران اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے تھانہ رجانہ کی حدود میں مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی ایوب خان گادی کے ڈیرے پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کے 3 کارکن ہلاک جبکہ کرنل ریٹائر ایوب خان گادی سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر پاکستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ صوبہ خیبر میں بنوں میں ضلع بنوں میں جو چوکی ہے فتح خیل، اس پر ہفتے کی شب شدت پسندوں کے حملے میں 15 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، اور ریجنل پولیس افسر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کی شب حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی کے ساتھ اس چوکی پر حملہ کیا۔ مقامی افراد کے مطابق پہلا دھماکہ انتہائی زوردار تھا اور اس کے بعد مسلسل دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ سلسلہ 2 سے 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ ان دھماکوں سے عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی اور اس چوکی میں تعینات بیشتر اہلکار ملبے تلے دب گئے۔ 3 اہلکاروں کی لاشیں تو رات ملبے کے نیچے سے نکال لی گئی، جبکہ باقی 12 اہلکاروں کی لاشیں اتوار کی صبح نکال لی گئیں۔ اس کے علاوہ 3 اہلکاروں کو زندہ نکالا گیا، جنہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کالعدم تنظیم ہے ایک اتحاد المجاہدین پاکستان۔ یہ کون سا جہاد ہے اور کون سی تنظیم اور کیسا اتحاد ہے اور کیا ان کے مقاصد ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ دہشت گرد ہیں، انہیں فنڈنگ دوسرے ملکوں سے ملتی ہے اور سارا پیسے کا کھیل ہے۔ نہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ انہیں کوئی شعور ہے، نہ انہیں مذہبی کوئی معلومات ہیں۔ یہ لوگ پیسے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سامنے کی ذمہ داری قبول کی، یعنی یہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں سے کھیل کے بعد میں علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے۔ یہ اصل میں 3 تنظیموں کا اتحاد ہے اور ان کی وابستگی جو ہے طالبان کا ایک حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ اس کے ساتھ ہیں۔ ایک اہم اور خبر آپ سے شیئر کریں کہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو بھجوائے کے جواب میں ایران نے یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس کا مقصد ہے یہ تجویز میں انہوں نے 10 یا 12 سال کی ماننے کا کہا ہوگا، اور ایران کی جانب سے جنگ بندی اور ابنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز ہے۔ ایران نے امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں چند اہداف ابھی باقی ہیں اور ہو سکتا ہے دوبارہ ہمیں حملے کرنے پڑیں۔ ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں، ابھی کچھ ایسے اہداف ہیں جنہیں ہم ممکنہ طور پر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مزید حملے نہ بھی کیے تو یہ آخری مراحل کی تکمیل ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حملے کی یعنی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اسرائیل کی جو لابی ہے وہ ٹرمپ کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دے رہی، اور ان کی شدید خواہش ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کریں اور بہت وسیع پیمانے پر اور شدت سے حملہ کریں، جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن ظاہر جوابی کارروائی میں ایران خطے میں جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں جہاں امریکہ کے بیسز ہیں، اڈے ہیں، وہ ان پر حملہ کرے گا۔ ان میں ظاہر ہے یو اے ای ہے سب سے پہلے، اور یو اے ای جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے اس نے جنگ میں ان کا جو سسٹم ہے آئرن ڈوم وہ بھی استعمال کیا، اور ان کے ایکسپرٹ بھی یو اے ای آئے۔ تو ممکنہ طور پر یہ یعنی پاسبل ہے، مبینہ طور پر اسرائیل کے کئی ایسے لوگ جو دفاعی حوالے سے ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہوں وہ آ بھی چکے ہوں یا یو اے ای آ جائیں، ممکن ہے دوسرے ممالک میں بھی آئیں، تاکہ وہ ان ممالک کو ایران کے خلاف سپورٹ فراہم کر سکیں، کیونکہ یو اے ای تو کھلم کھلا اسرائیل کا حامی بھی ہے، اس نے تسلیم بھی کیا، ان سے بزنس بھی کرتا ہے، ان کی ایمبیسی بھی کھولی، اور جبکہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ ذرا
تھوڑے سے محتاط ہو کے چل رہے ہیں، لیکن انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر غیر مسلم طاقتوں کے اعلی کار بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو پھر خطے میں ان ممالک کی مخالفت اور دشمنی کا اور حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باقی پاکستان میں لاسٹ ایئر جو مارکہ حق تھا اس کی کامیابی اور اس کے حوالے سے تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی اور فیلڈ مارشل نے بھی شرکت کی، اور فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ دشمن کی آئندہ مہم جوئی کے اثرات خطرناک ہوں گے، اور انہوں نے کہا جی آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے، اور دشمن یہ جان لے کہ پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ عسکری محاذ پر شکست کے بعد بھارت نے ریاستی دہشت گردی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ آج انہوں نے کافی خطاب کیا، اور وزیر اعظم بھی تھے، صدر مملکت اور کئی اور رہنماؤں نے بھی اسی حوالے سے پاکستان میں تقاریب میں خطاب کیا ہے۔ توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اب آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، شیئر کر دیں اور کمنٹس میں بھی نوازیں، اور ایک اہم اپنے ناظرین کو میسیج یہ دینا ہے کہ یہ میں نے پوری کوشش کی کہ پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ بغیر ناغے کے ویلاگ بناؤں اور روزانہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے رہیں۔ دوسرے جو ہمارے سینئر ساتھی اور کولیگز اور ویلاگر اور ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں، وہ انہوں نے بھی بہت اچھے ویلاگس میں آپ لوگوں کو مکمل معلومات دی، سب بہترین معلومات کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب ہوں یا ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں یا مزمل سہروردی صاحب ہوں یا منصور علی خان ہوں اور عمران ریاض خان نے بھی، سب نے بھی، اگرچہ وہ اپنی پارٹی کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، ان کے ظاہر ہے ان کا ایک نظریہ ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے وہ، لیکن جن لوگوں نے صرف اس خطے کی صورتحال یا پاکستان کے حوالے سے آپ کو باخبر رکھا، ان کو آپ کو ظاہر ہے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی سبسکرائب کریں اور رہنمائی بھی کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ انبائسڈ اور بالکل غیر جانبدارانہ آپ کو تبصرہ دیں۔ آپ کچھ تقریباً 3 ویک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت بخشی ہے، اور کل روانگی ہے، آنے کے بعد انشاءاللہ حج سے واپسی پہ آپ کو ہم اپڈیٹس پوری فراہم کریں گے، اور جو بھی صورتحال ہوگی ظاہر ہے ہم دعا گو رہیں گے سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔